اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کا اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا. دنیا میں تکلیف آ جاتی ہے نا تو بندہ سوچتا ہے موت آ جائے تو اس تکلیف سے چھٹکارا ہو جائے. وہ جہنم کی تکلیف بھی ہوگی، مرنا بھی چاہے گا، موت تو اس وقت ہوگی نہیں. وہ عذاب ہی عذاب ہے. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، اللہ نے ساتھ ہی اپنے بندوں کے بارے میں بتا دیا. جس نے نیک عمل کیے ہوں گے ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس باغ کو پانی ملتا رہے وہ سوکھتا نہیں ہے، ہرا بھرا رہتا. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. اور یہیں سے آغاز کرنا ہے ہم نے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، واو کے معنی اور لام بھی یقیناً کے لیے آتا ہے اور قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے. لَقَدْ یقیناً زور دینے کے لیے اللہ نے دو تاکیدوں کو اکٹھا کر دیا. اوحینا، ویسے تو اردو میں وحی کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. خفیہ پیغام کو کہیں پہنچانا اس طرح کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہو اسے پوری بات سمجھ آ جائے. اسے پوری بات سمجھ آ جائے. اس کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جبریل امین عبارت بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ گھنٹیوں کی سی آواز جو رسول اللہ کہتے ہیں میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی، وہ جب گھنٹیوں کی سی آواز ختم ہوتی تھی تو پوری بات سمجھ آ چکی ہوتی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اصل میں تو وہا یحیی وحین یہ کلمہ ہے، ثلاثی مجرد جسے کہتے ہیں، تین واو ہا یا. لیکن قرآن حکیم میں یہ استعمال نہیں ہوا. باب افعال پہ آ کے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے. اور اوہا یوہی ایہاہن، اوہا اس نے اس کو وحی کیا، یوہی وہ وحی کرتا ہے یا کرے گا. وہ دوسرے کو
پیغام خفیہ پیغام پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا۔ ایحاءً یہ مصدر ہو گیا اس کا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، ان کے اسرے، اصل میں کلمہ تھا اسرا یسری اسراءً، الف سین رے اور چھوٹی ہے اسرا۔ اسرا کہتے ہیں رات کو چلنا، رات کو چلنے کو، رات کے وقت اگر چل رہا ہو تو وہ اس نے اسرا کی، کہتے ہیں اسرا والمعراج۔ یہاں سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد الحرام سے بیت المقدس تک اسرا ہوا ہے، اور وہاں سے پھر معراج ہوئی۔ یہ رات کو چل کر گئے۔ یہ بھی ہماری زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اسراء والمعراج۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کیا، ان اسر بعبادی، بے کے ساتھ، عباد عبد کی جمع ہے، میرے بندوں کے ساتھ سفر کرو، رات کو چلو، رات کو میرے بندوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس پہنچے ہیں، قوم کو دیکھا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بحیثیت غلام جتنا ظلم ہو سکتا ہے وہ سارا ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی سماجی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ انہیں وہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں اور دربار میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتا، بار بار درخواست کرتے ہیں، لیکن وہ فرعون ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، تو کہتا ہے میں تمہارے الہ کو نہیں جانتا، نہیں بھیجوں گا۔ نہیں بھیجتے تو اللہ کی طرف سے کوئی وبا اٹھتی، کبھی جوؤں کا عذاب آ جاتا، کبھی کھٹملوں کا عذاب آ جاتا، ہر جگہ کھٹمل ہی ہو گئے، ہر جگہ جوئیں ہی ہو گئی، کہیں خون کا عذاب آ گیا، پانی رکھا پینے کے لیے، پینا چاہا تو وہ خون بن گیا، کہیں مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کھڑی فصلیں لہلا رہی ہیں، ٹڈی دل کا عذاب آ گیا۔ وہ جب عذاب آتے تو فرعون کہتا اپنے اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے چلے گئے، عذاب ٹلتے چلے گئے، اور جب عذاب ٹل جاتا فرعون پھر وہیں کھڑا ہوتا، نہیں جانے دوں گا، تیری قوم کو آزاد نہیں کروں گا، یہ غلام رہے گی۔ پھر آپ دعوت دیتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا، فرعون پھر درخواست کرتا اپنے اللہ سے، کہو کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ اور نبی تو کریم ہوتا ہے،
اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ تو دعا کر دیتا۔ انسانیت کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، جس طرح آپ بھی فلسطینیوں کو تکلیف میں نہیں نہ دیکھ سکتے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ وقت پہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وہ اجازت نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں کہ لینے تو بنی اسرائیل کو گئے تھے، اپنی قوم کو لینے گئے تھے نا، اللہ نے اس موقع دے دیا۔ آزمائش تو ہونی ہوتی ہے، یہ دنیا ہے ہی آزمائش۔ تو اسی دوران ان کی دعوت پھیلتی چلی گئی، تو جو مصری لوگ تھے وہ بھی ان کی دعوت کو قبول کر کے حضرت عیسیٰ کے پیروکار بننے شروع ہو گئے، حضرت موسیٰ کے۔ اس لیے یہاں پر بنی اسرائیل نہیں کہا، بعبادی، میرے بندوں کو لے کر چل پڑو رات کو، یہ تو اجازت نہیں دے گا، یہ تو ہٹ درمی پہ قائم رہے گا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ ہے شہنشاہ اور بڑی مضبوط حکومت کا مالک ہے، لے کے نکل نہیں سکتے۔ لیکن حکم میں الہی آ جائے تو کوئی نبی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میری مجبوری ہے، میں اب نہیں نکل سکتا۔ حالات ایسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن حکم دے دیا کہ رات کو اپنے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام ایمان لانے والوں کو کہا کہ رات کو فلاں جگہ پہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہاں سے ہم قافلے کی صورت میں چلیں گے۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور قافلے نے چلنا شروع کر دیا، اور قافلہ چلتے چلتے اب آنا تو فلسطین ہے، اس علاقے میں آنا ہے۔ آج تو نہر سویز ہے، آسانی کے ساتھ آیا جا سکتا تھا، اس وقت نہر سویز تو تھی نہیں۔ بحر احمر کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے کہ ہم صحرائے سینا میں پہنچ جائیں گے، ادھر چلنا شروع کر دیں۔ اب حکم کیا دیا جائے؟ اسر بعبادی، رات کو میرے بندوں کو لے کر چل پڑو۔ اب یہ کہنے کا اختیار نہیں رہا کہ حکومت بڑی سخت ہے، اب کہنے کا اختیار نہیں رہا کہ اس کے پاس فوجیں ہیں وہ روک لے گا۔ ہمارے دماغ میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں نہ آتی، سوچئے نا، سوچئے ذرا اس پہ، ہمارے کیوں آتی؟ ڈی سی کہہ دے کہ میں تیری پشت پر ہوں، ڈی سی کہہ دے تو بندہ ویسے ہی چوڑا ہو کے چلتا ہے، سیدھا چلتا ہی نہیں، میرے پیچھے ڈی سی ہے، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ڈی سی تو بڑی بات ہے، محلے کا گنڈا کہہ دے نا، خبردار کوئی اکھ چک کے بھی نہ ویکھے، تو بندہ اتنے میں پاگل ہو جاتا، چوڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا۔ اس لیے کہ وہ گنڈا ایک طاقت ہے، وہ ڈی سی ایک طاقت ہے، اور اللہ سے بھی بڑھ کر کسی کے پاس طاقت ہے۔
اگر وہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں آیا کہ کیسے نکلوں، وہ پیچھا کر لے گا، وہ فوج لے کر آ جائے گا، وہ میرا رستہ روک لے گا، میرے پاس تو بندے تھوڑے ہیں، ان کی تو تربیت بھی نہیں ہے، یہ تو غلامانہ ذہنیت ابھی رکھتے ہیں، ان میں سے تو چند لوگ ہی ہیں جو میرے ساتھ چل سکیں۔ کوئی بات نہیں ایسی کی، کوئی بہانہ نہیں۔ پھر کام کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کس کا کام کر رہے ہیں؟ اور جس کا کام ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تم تو پریزنٹر ہو، تم نے تو صرف کوشش کرنی ہے۔ اس کوشش کو ثمر کس نے لگانا ہے؟ پھل پھول کون لگائے گا؟ اگر وہی چاہتا ہے، مالک ہی چاہتا ہے کہ یہ باغ اجڑ جائے تو رب کی مرضی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لے کے نکلتے ان کو اس غلامی سے آزادی دلانا۔ کیا کہا ہے بھلا میں نے؟ غلامی سے آزادی دلانا ہے، محکوموں کی مدد کرنا ہے۔ جس طرح آپ اور آپ کا ملک اور سارے مسلمان ممالک اس وقت فلسطین کی مدد کو پہنچ گئے ہیں نا۔ پڑھاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آگے جانا ہے تو بحر احمر آ جانا ہے۔ اب اس کو میں کیسے کراس کروں؟ اسی اثناء میں فرعون کو مخبروں نے بتا دیا کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر نکل گیا۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون ہے؟ نہیں، اب کون ہے؟ اب ان کی قوم ہے وہ سارے لوگ جو ایمان لائے ہیں، اہل ایمان۔ ان میں مصری بھی ہیں، غیر مصری بھی ہیں، قبطی بھی ہیں۔ یہ رستہ جو رکھا تھا اتنا لمبا عرصہ کہ وہ فرعون جانے نہیں دے رہا تھا، یہ موسیٰ کو موقع دیا جا رہا تھا، دعوت نہیں روکنی، دعوت دیتے رہو، دعوت دیتے رہے۔ آزاد لوگوں کا ہونا اور آزاد مینٹیلٹی کا ہونا تحریکوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جہاں دباؤ آ جائے، جہاں غلامی آ جائے، وہاں تحریکیں پنپتی نہیں ہیں، مر جاتی۔ تو آزادی دلانے کے لیے تو نکلے ہوئے۔ اب کیا کروں؟ اب سمندر کے کنارے پہ آ کے ساحل پہ کھڑے ہو گئے ہیں، موسیٰ کہاں لا مارا ہے۔ تو اللہ نے جو وحی کی وہ کلمات یہ تھے، ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر
ضرب کا مطلب ایسے مارنا ہوتا ہے. ضرب فی الطریق سفر کرنا. ضرب فی الطریق جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا. طریق راستے کو کہتے ہیں. زمین پر مارو. آدمی اپنے پاؤں سے زمین کو جب دھکیلتا ہے پیچھے تب آگے بڑھتا ہے. دیکھا اللہ میں نے تعبیر بھی کیسی بنائی. اس زمین کو دھکیل تو وہ پیچھے تم آگے بڑھ جاؤ گے. فَاضْرِبْ لَهُمْ تو مارو ان کے لیے طریقاً فی البحر بحر کے اندر سمندر کے اندر تم راستہ بناؤ ان کے لیے. تم چلو ان کے لیے انہیں لے کر چلو. یابسن اور وہ بحر کیسا ہوگا؟ خشک ہوگا. یا اللہ بحر خشک. بحر اور خشک سمندر ہے لیکن رب کی بات پہ یقین ہو تو کامیابیاں ہوتی ہیں. دو باتیں. ایک میرا مشن کیا ہے اس کا پتہ ہو اور دوسرا مشن کے اوپر یقین کامل ہو. جتنا یقین کم ہوگا اتنا مشن بھی کامیاب نہیں ہوگا. اب رستہ جو ہے وہ تو اللہ پہلے بتا چکے ہیں. ان کو آزادی دلانی, ان کو لے کر نکلنا ہے. انہوں نے غلام بنا رکھا ہے, ان کی زندگیوں کو جیرن کا رکھا ہے. ان کی انسانیت دم توڑتی چلی جا رہی ہے. ان کے اندر کے اخلاقی چیزیں وہ غلامی کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. جاؤ جا کے بچا کے لاؤ. بات کا تو پتہ ہے. ان کو لے کر جانا ہے اور جو لے کر جانا ہے جس کے حکم پر اس کے اوپر یقین کامل بھی ہے. جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. اس لیے سوال نہیں کیا کہ آقا آپ کہہ رہے ہیں کہ سمندر ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ خشک ہے. کبھی سمندر بھی خشک ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پہ پہنچے تو دیکھا پانی ہی پانی تھا. یہ جو لوگ ساتھ آئے تھے یہ تو ابھی بیچارے ایمان کی منزلوں کو طے کرنے والے تھے, غلامی سے نکل کے آ رہے تھے, ابھی پوری طرح بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ تو رکھتے تھے نا. اس لیے ان لوگوں میں سے جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے, ان بندوں نے کہا کہ موسیٰ اب بتا آگے کیسے جائیں, آگے تو پانی ہے, سمندر ہے. کوئی کشتی بنائی, کوئی جہاز لے کر آئے ہو, کس میں لے کر جاؤ گے؟ اور شورٹی کیا دی ہے؟ لا تخاف, ڈرنا نہیں ہے. خوف بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے, لا بھی ہماری زبان کا. یہ تو ڈائریکٹ سمجھ آ جانا چاہیے. تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت ہے نا. خافا یخافو, تخافو تم ڈرتے ہو یا ڈرنا نہیں ہے. جو ڈر جائیں وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں نا. یہ آج بھی جو تحریک چلا رہا ہے میں ان کو یہ باتیں ساری بتا رہا ہوں. ڈرنے والے وہ مجھے الیاس صاحب, حافظ صاحب یاد آ گئے. ایک دن انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہو تو ڈی سی سے اجازت لے کے جو احتجاج کرتے ہیں وہ بھی تحریک ہوتی.
میں تو احتجاج کرنے نکلا ہوں تم غلط ہو اور تم ہی سے اجازت مانگ رہا ہوں. کیسا آزاد دماغ اللہ نے انہیں عطا کیا تھا. لا تخافوا درکن، اردو پنجابی درک کہتے ہیں نا کسی چیز کو پا لینا. اردو میں ادراک کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، درک لگ گئی، یہ وہی کلمہ ہے. تو عاقب کر کے تمہیں کوئی پکڑنے گا نہیں، اس سے نہ ڈرنا. کیا ہے جی؟ لا تخافوا درکن، اس بات پہ تمہیں خوف ہونا ہی نہیں چاہیے کہ فرعون کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں آ کے پکڑ لے. ذہن میں رہے کہ وہ شہنشاہ ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، سمع و اطاعت کا اس کا نظام قائم ہے اور اس کا حکم چلتا ہے. طاقت اس کے پاس ہے. تعاقب کر کے موسیٰ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو پکڑنے کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. کس کے سپاہی ہو؟ آج بھی جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے کس کا سپاہی ہے؟ تو خوف والا رویہ ہونا چاہیے کہ آزادانہ ہونا چاہیے. آزادانہ. اللہ اکبر. ولا تخشا، وہ لا تخشا، یہ کس بات سے ڈرنا ہے؟ کہ یہ سمندر، وہ جو لوگ ڈر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کتنے لیا ہمارے ہے، اللہ میاں بھی دنیا کو چونکہ رکھا ہوا ہے نا امتحان گاہ کے طور پہ بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جنگوں کو سخت گرمی میں کروا دیا. کیا کہتے ہیں کہ اتنی سخت گرمی میں تو بھوک جائیں گے. روزوں کے زمانے میں ہم لڑیں گے. اسلحہ ہے نہیں پھر بھی لڑیں گے. مومن ایسا سوچتے. وہ اسلحہ بھی اکٹھا کرنے کے لیے جو حکم دیا ہوا ہے نا، بس اتنا سا ہے، خذوا حذرکم مستطعتم، جتنی تمہیں میں نے استطاعت دے رکھی ہے نا بس اتنا اکٹھا کر لو، پھر اس میں سے کوئی چیز گھر نہ چھوڑنا. جتنی میں نے استطاعت دے رکھی ہے، جتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جتنا اسلحہ دے رکھا ہے، جتنے لوگ دے رکھے ہیں، اب وہ گھر نہ رہیں، پھر وہ نکل آئیں. ڈر کس بات کا ہے؟ کہ ڈوب نہ جائیں. تو یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے، جو بات واضح ہو اس کا تذکرہ نہیں کرتا. ولا تخشا من الغرق، غرق ہونے سے نہ ڈرنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے. ان اسر عبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا غرقا. غرق ہونے کا بھی ڈر نہ کرنا اور تعاقب کر کے بھی تمہیں پکڑ لیں گے اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ شورٹی اگر رب دے دے، یہ شورٹی اگر رب دے دے تو کوئی امریکہ، کوئی روس، کوئی چائنا، یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، کوئی بیگا بگاڑ سکتے ہیں؟ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے.
کیوں؟ آپ کے پیچھے آپ کا اللہ ہے۔ آپ کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی ایک ہی جملہ کہا ہے، انتم اعلون ان کنتم مومنین، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہنے والے ہو، کامیابی تمہاری ہی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو ہمیں تو ساری قوت مومن بننے کے لیے لگا دینی ہے نا۔ تو اللہ کہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے، ڈر آ جائے، مومن کہاں رہ گیا؟ یہ جو میں وقفہ دیتا ہوں درمیان میں، سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ فلسطین کے حوالے سے جتنی پالیسی ہے وہ ساری اسی خوف کی وجہ سے، اسی خوف کا نتیجہ۔ پیچھے فرعون دیکھ رہا تھا، فرعون کو جب خبر ہو گئی اس نے لاؤ لشکر اکٹھا کیا، وہ بھی پیچھے آ گیا۔ کہا ہوا تھا کہ لا تخافوا درکن، تعاقب کر کے تمہیں پہنچ نہیں سکے گا کوئی۔ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبع پیروی کی، اتباع کی، پیچھے چل کے آ گیا۔ وہ جہاں دیکھا کہ یہ نقش قدم چل رہے ہیں کارواں کے، یہ قافلہ ادھر گیا ہے، اسی کے اوپر چلتا وہ بھی پہنچ گیا۔ فرعون بجنودہ، فرعون کس طرح پہنچے؟ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ یہاں پہ آ کے کمزور لوگوں نے کہا بھی کہ موسیٰ آگے سمندر ہے، آگے موت، اس منظر کو ذرا دیکھیں نہیں، آگے موت ہے۔ اب تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کے آ گیا، پیچھے بھی موت۔ کبھی کبھی ایسے موقعوں پہ اپنی قیادت پہ انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور یہ جملہ منہ سے نکل جاتا ہے، شاید اس امیر کے پاس حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی قوت کا نام تو فرعون ہی تھا نا، وہ تو پہنچ گیا۔ آگے تو سمندر ہے نا، تو سفر سمندر میں کیسے کریں گے؟ کشتی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ رب کائنات نے سورہ راف میں، سورہ بقرہ کے اندر بھی جب وہاں پہ تذکرہ کیا، کہا کہ موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا، اس کو اس پانی کے اوپر مار دے۔ وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ البحر کا کلمہ استعمال ہوا، الف لام جو لگا، تو گویا ایک خاص جگہ بتائی کہ اس جگہ جا کے مارنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پہ جا کے اس کو مارا۔ جو ہی مارا تو پانی پھٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پودوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا ایک سائڈ۔ یہ خالصتاً معجزہ تھا۔ ویسے پانی کے اندر جتنے مرضی بھاری آپ عصا مار لیں تو پانی پھٹے گا، وہاں تک جائے گا، سائڈوں پہ اچھلے گا بھی، لیکن اچھل کے پانی تو پانی میں شامل ہو جائے گا، سمندر تو وہی رہے گا نا، لیکن یہ پانی اچھلا اور ایک فاصلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہیں نہیں کھڑا ہوا۔
فوج کو اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلنے کے لیے جو رستہ تھا، اور جو ہی مارا، ایک تو پانی پہاڑوں کی طرح جہاں سے پہاڑ ہوتے ویسے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور زمین خشک ہو گئی۔ اضرب بعصاک البحر، اس خاص جگہ پہ اپنا عصا مار دو۔ عصا مار دیا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، جب مارا تو پانی جب چھٹا تو ایک بڑے عظیم تودوں کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ اور یہاں بتائے گا کہ زمین خشک ہو گئی۔ اب گزر سکتی ہیں کہ نہیں گزر سکتی؟ اور گزار کون سکتا ہے؟ بس یہ ایمان آج کو بھی ہونا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے اس وقت نکالا تھا وہی اللہ آج موجود ہے۔ اس اللہ کی قوتوں میں کوئی کمی آئی؟ طاقتوں میں کوئی کمی آئی؟ اس کی حکمتوں میں کوئی کمی آئی؟ مومنوں کا ساتھ دینے میں کوئی کمی آئی؟ آئی ہے تو مومن کے ایمان میں کمی آئی۔ سوچ کا دھارا اس کا بدل گیا ہے۔ اب بنی اسرائیل تو اس خشک زمین کے اوپر چل پڑے، جب درمیان میں پہنچے تو فرعون نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کا پیچھا کریں گے، ان کو اندر جا کے پکڑتے۔ اب فاصلہ تو کافی بڑھ چکا تھا، درمیان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ڈر کس بات کا، چلو تم ساحل پہ پہنچو۔ جب یہ ساحل پہ پہنچتے ہیں تو فرعون اور اس کی پوری فوج جو ہے وہ سمندر کے وسط میں آ جاتی۔ اللہ پھر حکم دیتے ہیں موسیٰ اس عصا کو پھر مار دے۔ وہ عصا پھر مار دیا، وہ پانی آپس میں مل گیا۔ اچھا ذرا یہ دیکھیں کہ پانی جب دو سائڈوں پر ہو، وہ پہاڑوں کی طرح اس طرح کھڑا ہے، رب کے حکم سے جب وہ فطری انداز میں واپس آئے گا تو تیزی سے اپنے ساتھ ملے گا۔ تو وہ جو انسان فرعون کے ساتھ آئے ہوئے تو ان کا سوچئے کیا حال ہوگا۔ غرق نہیں، خالی پانی نے اٹھا کے پر پلے زمین پر مارا، پتھروں پہ مارا۔ سمندر تو اس کی طاقت کے سامنے پھر لوگ کھڑے ہوں گے، چاہے اس کا نام فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس منظر کو اللہ کے یہ بندے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ کتنی مہربانیاں میرا اللہ کر رہا ہے کہ یہ ان کو آگے بھیج کے بھی تو انہیں غرق کر سکتے تھے۔ اللہ مومن کے دل کو اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے، تیرا دشمن تھا نا، تم ڈرتے تھے نا، اس نے ہم سے بھی دشمنی لے لی، لو دیکھو غرق ہو گیا۔ تمہارے دشمن کو ہم نے اپنا دشمن قرار دے دیا۔ وہ اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے تو اللہ کے مقابلے پر بھی کوئی آ سکتا ہے۔ بس یہ کام بھی جو آپ لوگوں نے کرنا ہے دین کے غلبے کا، اسی سچی کھری
اور عمدہ نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ مجھے جو حکم دیا جائے گا میں تو مامور ہوں اپنے اللہ کا، کیونکہ میں ان کا بندہ اور غلام ہوں۔ اب دنیا میں کسی اور کا بندہ اور غلام ہوں ہی نہیں، حتیٰ کہ میں اپنی مرضیوں کا غلام نہیں۔ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پورا مومن ہو جاتا۔ ہم بھی مرضیوں کے غلام نہیں نہ رہتے۔ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، نہیں پڑھا جی؟ پڑھا ہے نا۔ ان کو معبود مانا ہے، اپنے آپ کو عبد مانا ہے، تو عبد نے تو وہی بات کرنی ہے جو معبود کہے گا۔ جب فرعون بھی ڈوبنے لگا تو قرآن حکیم شہادت دیتا تو اس نے کہا آمنتُ، میں ایمان لے آیا۔ یہ نہیں کہا لاؤں گا، ماضی کا جملہ استعمال کیا۔ آمنتُ انہ لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ آپ والا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، پھر انہوں نے پڑھ لیا۔ آپ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے آیا ہوں اس الہ پر جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل۔ وہ جو پہلے واقعہ ہوا تھا جادوگروں والا، تو یاد ہے اس وقت بھی جادوگروں نے کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب یہ فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل جس پر یہ ایمان لائی ہے، جس نے اس کو اتنی کامیابی دی ہے اور مجھے اور میری فوج کو غرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے بنا دیے ہیں، میں اس پر ایمان لایا۔ وہ انا من المسلمین، ماضی کا جملہ استعمال کیا تھا نا اس نے، آمنتو کہا ہے، تو کہا اب میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یقین اسے ہو گیا تھا کہ اب میں مسلمانوں میں سے ہوں اور اب مجھے اللہ بچا لے گا جس طرح ان مسلمانوں کو بچا لیا۔ اس نے اس بنیاد پر فوراً کہا کہ میں بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں، بنو اسرائیل اس رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کا قانون آلریڈی جاری ہے کہ توبہ غرغرۃ الموت سے پہلے ہوتی ہے۔ اب تو تم نے موت کو دیکھ لیا ہے، جب موت کو دیکھ لیا جائے پھر توبہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا الان، اب ہمارا قانون تو یہ ہے غرغرۃ الموت ہو جائے، تو انہوں نے تو اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا ہے نا، تیرے اوپر بھی موت طاری ہونے والی ہے، تو نے اس کو یقین کر لیا ہے تب واپس آیا ہے نا، نہیں آپ نے۔ وقد عصیت قبل، وقد عصیت، تو نے میری نافرمانی کی ہوئی ہے، قبل پہلے، یہ جملہ کہنے سے بھی پہلے تو میرا نافرمان رہا ہے، اب تیرا استحقاق ختم ہو گیا۔ اس غرغرۃ الموت سے پہلے ڈوبنے کا یقین آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیتا، ہم تیری توبہ قبول کر لیتے، لیکن الان اب نہیں۔ اب سوچئے ذرا، جس لمحے میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، ابھی غرغرۃ الموت تو نہیں نہ آیا؟ جرم کیا ہے کہ تم نے
پہلے میری نافرمانی کی تھی تو اپنی نافرمانیوں کو اس لمحے دیکھ کر توبہ کر لو، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ ابھی توبہ کر لو۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو فسادیوں میں سے تھا، زمین پر فساد برپا کر رہا تھا، اللہ کے بندوں کو غلام بنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہی بنا دیا تو نے۔ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ ہاں، فَالْيَوْمَ، بس آج، نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، تیرے بدن کو بچا لیں گے، باقیوں کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں، وہ تو سرما بن گئے، سمندر نے پٹک پٹک کا مارا ہے، چیتھڑے ہو گئے ہیں، پانی میں مل گئے، تیرے بدن کو بچا لیں گے۔ لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک، جو تیرے بعد آیا ان کے لیے کوئی نشانی رہ جائے۔ وقت کے فرعون یہ سوچ لیں کہ اللہ والوں سے ٹکراؤ گے تو بدلہ اللہ لے گا۔ آج فرعون کی لاش موجود ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ وقت کے فرعونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ کے بندوں کو ستایا تھا، انہیں غلام بنایا تھا، ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، مظلومانہ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا تھا، انہیں اپنی تہذیب میں رنگ دیا تھا، جو وہ چاہتا تھا کہ ایسے ہوں ایسا کر دیا تھا۔ تو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بھی آیا تو بچا نہیں ہے، آج عبرت کے طور پہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ان سب کے لیے توبہ کا موقع اب ہے کہ بعد میں؟ ہمارے بزرگ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ تو ایف ایس سی کر رہا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جس ویلے پوچھو کتنے قدم مسیطے نماز پڑھن گیا ہے، تو مسیطڑ بننا ہے، یہی بزرگ سمجھاتے ہیں نا۔ اوے اجے بڑا ٹائم پہ آیا توبہ دا، تو وہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ سفید داڑھیوں والے تو ابھی ہیں، تو میری تو ابھی داڑھی ابھی آئی ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف پھر چل پڑتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، عذاب ختم ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے تو توبہ کر لیں گے، تو اس وقت توبہ ہو جائے گی۔ اب تو موت کو دیکھ لیا ہے نا، اب تو موت کو دیکھ لیا ہے نا۔ اس موقع پہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ جس وقت کوئی بات اللہ کی بتا دے، بس وہی لمحہ ہے توبہ کرنے کا، شیطان پھر موقع آنے بھی نہیں دیتا، وہ بھی اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا ہے، وہ رستے بتائے گا کہ آدمی کا خود جی چاہے گا کہ میں اسی کے اندر دھنستا چلا جاؤں، اور اس دلدل میں دھنس جائے گا، پھر نکلنے کی جب کوشش کرتا ہے تو دلدل میں جب کوشش کی جاتی ہے تو بندہ اوپر آتا ہے کہ نیچے جاتا ہے؟ پھر نیچے ہی جاتا ہے۔ شیطان کی بنائی اس دلدل کے اندر پھر آدمی دھنستا ہی چلا جاتا۔ اس لیے توبہ کا موقع جس وقت دعوت آئی ہے اس وقت کر لو۔ یہاں پر ایک اصول بھی یاد رکھیے، اللہ یا ان کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم آپ کو کوئی صاحب علم بتا دے
کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اور آپ کی اس پر تحقیق نہ ہو، تو تحقیق کرنے تک آپ نے اسی بات پہ عمل کرنا ہے جو اہل علم نے آپ کو بتا دی۔ اگر اس سے ہٹ کر کریں گے کہ جب میرا دل مانے گا تو تب میں اس پر عمل کروں گا، تو آپ نے اتنے لمحے معصیت الہی میں گزارے، اور اس دوران اگر موت آ جائے تو معصیت الہی میں مریں گے یا نیکی میں مریں گے؟ معصیت الہی، جس کی موت ہی معصیت الہی میں ہو۔ ممکن ہے کہ آپ تحقیق کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ جو اہل علم نے بات بتائی تھی وہ غلط ہے، تو جتنے لمحے آپ نے اس کے کہنے پہ اس پر عمل کیا تھا اس کا تو پورا اجر مل جائے گا۔ اب کرو گے جب تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ غلط، اب گناہ ہوگا۔ اللہ بہت کریم ہے، قلم اٹھایا ہوا ہے، وہ زبردستی گناہ گار بنانے کے لیے شوق نہیں ہے کہ اس صفحے بھر دیں، چھوڑنے کے لیے اللہ نے بہت سی تدبیریں بنائی، اس لیے کہا توبہ کر لو۔ اتبعہم فرعون بجنودہ، اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ فغشیہم، اردو میں نہیں کہتے غشی پہ آ گئی، بے ہوشی ہو گئی، اس کے حواس کے اوپر، یہ جو ذہن ہے حواس کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے جس سے آدمی بے ہوش ہوتا ہے، اس پہ چھا جاتی، یہ چھا جانے کے لیے مد ہوش، وہ مدہوش ہو جاتا ہے، تو چھا گیا من الیمی، فغشیہم، تو چھا گیا ان پر کیا؟ من الیمی، من سے یم کہتے ہیں اصل میں پانی کو، یہ میم یم، اب تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کوئی چیز اچھی ہو تو کہتے یمی یمی، یم پانی، پانی ان پر چھا گیا، پانی اصل میں تو پانی ہے، کیونکہ وہاں پہ سمندر کا پانی تھا اس لیے سمندر ہو گیا، لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی سمندر کر دیا، ورنہ اس کا معنی پانی ہی ہے۔ ما غشیہم، یہ وہ تعبیر ہے کہ جس کے اندر چھا جانے کی آخری کیفیت کو بیان کرنا ہو، آخری کیفیت اگر بیان کرنی ہو کہ اس کام کا حق ادا ہو جائے، یعنی ان پہ اس طرح پانی چھا جائے جس طرح چھا جانے کا حق، پٹک پٹک کے تو مارا ہے پانی نے، چیتھڑے تو ہو گئے ہیں، اب باہر کا جسم نہیں اندر کا گوشت کے اوپر بھی وہ چھایا ہوا ہے، اب مچھلیوں کی خوراک ہے وہ۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق ہے، اس طرح اس پہ چھا گیا، یعنی اس میں سے پھر کوئی سانس لینے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکا، ختم ہو۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، وہ دلہ کہتے ہیں خود گمراہ ہونا، اضل کہتے ہیں اس نے اس کو گمراہ کیا، باب افعال ہے، اضل یضل اضلالا افعالا۔
وہ اضل، اور اس نے گمراہ کیا، کس نے؟ فرعون، فرعون نے گمراہ کر دیا قومہ، اپنی قوم کو، اس نے اپنی قوم کو۔ اگر قیادت نصیب ہو جائے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کی فلاح کے لیے کام کرے، اس کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے لیے کام کرے، اس کی سہولتوں کے لیے کام کرے، اور ان کو وہ ہدایات دے جس سے یہ دنیا بھی سنور جائے اور وہ دنیا بھی سنور جائے۔ یہ قیادت کا کام ہوتا ہے۔ قیادت کو اللہ نے دوسروں سے زیادہ صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کا فرض بنتا ہے کہ ان کی رہنمائی، اسے کہتے ہیں رہنما ہے نا، رہنما کہتے ہیں اس کو جو رہنمائی کرتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے۔ تو جو لے کر ان کو آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے دیکھو کیا کچھ نہیں دے رکھا دنیا کے اندر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا، 2 بادشاہتیں ایسی ہیں جن کے اندر کبھی غداری نہیں ہوئی، ایک فرعون کے اندر اور ایک چنگیز خان کی۔ چنگیز خان نے بھی اور اس نے بھی، فرعون نے بھی اپنی قوم کو نوازا بڑا ہوا تھا، نوازا بڑا ہوا تھا۔ اور چنگیز خان بھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کا اتنا حصہ تو صرف انہی کے لیے ہے جو کہ اس جنگ میں لڑے، تو وارئرز کے لیے تھا، اس نے بھی وارئرز کے لیے رکھا۔ اب وارئرز کو اتنی دولت بھی مل رہی ہو، شاباش مل رہی ہو، مرتبے مل رہے ہو، علاقے مل جائیں تو ان پر حکمرانی مل رہی ہو، وہ بھی غداری کریں گے؟ ہماری فوج بھی یہی کہہ رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کہا ہے، خود ہی شرما گئے۔ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، قوم کو اس نے گمراہ کر دیا، اور کہاں پہ لا کے مارا؟ سمندر میں ڈبو دیا۔ کیسی زبردست بات کہی اللہ میاں نے۔ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی، پانی جو زندگی دیتا ہے ہم نے اسی پانی میں انہیں موت دے دی۔ تمہیں دنیا کے سہاروں پر ہے کہ دنیا کے وسائل اکٹھے ہو جائیں تو ہم زندہ رہ لیں گے، تو پانی تو زندگی دیتا ہے، ہم نے خود اعلان کیا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ اسی پانی میں جس پہ اعتماد تھا اسی کے ہاتھوں مروا ڈالا۔ جو سمجھتے ہیں کہ آج امریکہ ہمیں بچا لے گا، اس کی تو پوری تاریخ یہ ہے، جس نے اس کے لیے کام کیا اسی کو اس نے مارا۔ حتیٰ کہ یہ ہمارے ہمسائیگی میں ایران کا جو رضا شاہ پہلوی تھے، رضا شاہ پہلوی کو پولیس مین آف امریکہ کہا جاتا تھا، وہ اس علاقے کا سپاہی تھا، جو کچھ کیا اس نے اسی کی خاطر کیا۔ اور جب امام خمینی کا انقلاب آیا تو بھاگ کے اس نے امریکہ جانا چاہا، انہوں نے کہا خبردار ادھر نہیں آنا۔ تو جو ان کی وفاداری کا حلف لے رہے ہیں، سوچ لیں، دنیا نے بھی تمہاری بات نہیں مانی، تم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ انہیں امن کا نوبل پرائز دے دیا جائے، وہ دوسری اس خاتون کو مل گیا ہے، اسے نہیں ملا، دنیا نے بھی تمہاری بات نہیں مانی، اللہ بھی نہیں مانے گا۔ لوگوں کو دھوکہ مت دو، ٹھیک رہنمائی کرو۔ تم قوم کو بھی چاہتے ہو کہ اس فرعون کی طرح ڈوب جائے؟
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اس نے انہیں صحیح رہنمائی نہیں کی۔ اچھا، صحیح رہنمائی ہوتی کیا ہے؟ صحیح رہنمائی تو وہ ہے جس نے جو چیز بنائی ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے نا، کہ اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی اس کے لیے نقصان دہ، اسے کون سا رویہ اپنانا چاہیے اور کون سا رویہ چھوڑ دینا چاہیے۔ گاڑی جس نے بنائی ہے وہی بتائے گا نا کہ اس جگہ پہ اس کو پیٹرول ڈالنا ہے تاکہ گاڑی چلے، وہی بتائے گا نا اس جگہ پہ موبلائل ڈالنا ہے تاکہ وہ جو غراریاں ہیں وہ ان کے آپس میں رگڑ کی وجہ سے جو فرکشن پیدا ہونی ہے اس کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوگی، تو یہ تو لوہے کی بنی ہوئی ہیں، یہ پھیل جاتی ہیں، لوہا پھیلتا ہے ہیٹ کی وجہ سے، یہ جیم ہو جائے گی، تو اس کی فرکشن کو کم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے اس میں موبلائل ڈال دینا۔ یہ اسی کو پتہ ہے، نہ گاڑی کو پتہ ہے نہ گاڑی کو لینے والے کو پتہ ہے، یہ اسی کو پتہ ہے کہ آگے جو ریڈیٹر ہے اس کے اندر پانی ضرور ڈال دینا، اس کے آگے جو پنکھا لگا ہوا ہے اس کو بھی بند نہ ہونے دینا۔ اور آدمی وہ 50 60 70 80 لاکھ کروڑ کی وہ گاڑی خرید لیتا ہے اور کہ میں مالک ہوں، تو مالک کہتی ہے اس کو نا جو تصرف کا حق رکھتا ہے، میں نے گاڑی خریدی ہے ملک صاحب، میں چاہوں تو سارا دن چلاؤں، میں چاہوں تو اسے ٹیکسی بنا دوں، میں چاہوں تو کھڑی رکھوں، میں چاہوں تو بیچ دوں، اور میرا جی چاہے تو میں کسی کو گفٹ کر دوں، میں مالک ہوں۔ تو دماغ میں ملوکیت کا یہ جب عنصر آتا ہے تو آدمی کہ میں مالک ہوں، میں پیٹرول مہنگا ہے اس کی جگہ پانی ہی ڈالوں گا، گاڑی چلے گی؟ وہ پیٹرول ڈال دے اور کہے اب موبلائل کی اس کے پانی والی جگہ پر بھی میں پیٹرول ڈال دوں، گاڑی چلے گی کہ جلے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو لیفلیٹ اس نے ساتھ دیا تھا اس کے اندر ہدایات دی تھی کہ اس میں یہ ڈالنا، اس میں یہ ڈالنا، اس میں یہ ڈالنا، جب اس کی خلاف ورزی کریں گے تو گاڑی جل جائے گی۔ ہم سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا نا، تو لیفلیٹ بھی ساتھ دے کر بھیجا ہے اور ایک ڈیمانسٹریٹر بھی ساتھ دے کر بھیجا ہے جس نے اس کو عمل کر کے بھی دکھایا کہ یہاں یہ ماں ہے اس کے ساتھ یوں رویہ، غلط بات بھی کرے تو بچھے رہنا۔ اور آگے لفظ استعمال ہے من الرحمہ، بچھے رہنا رحمت کے ساتھ، وہ غلط بات بھی کرے تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور جس نے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا ان کی خدمت کر کے، اس نے جنت کا حصول نہیں کیا، اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ دعا کرنے والے جبریل امین ہیں اور اس پر آمین کہنے والے رسول امین۔ لیکن عقل کے معیار پہ دیکھا جائے کہ اگر باپ نے اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں دیا، میرے بھائی کو سارا دے دیا ہے، تکلیف تو ہے نا مجھے۔ عقل تو کہتی ہے اس باپ کو گولی مار دو۔ اور مناوا میں ایک بندے نے اپنی حقیقی ماں کو 5 مرلے زمین کے اوپر چھری سے ذبح کر دیا۔ وہ تو بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو غلط بات ہی کرنی ہے، اس لیے کہ وَلَا تُقُل لَّهُمَا اُفٍّ، خبردار اف نہیں کہنا انہیں، وہ جو مرضی کرے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں۔ گھروں میں آگ لگی ہے نا، اپنی مرضی کرتے ہو تو تم نے پانی والی جگہ پر بھی یہاں تو بچھے رہنا تھا، یہاں تو ٹھنڈک ڈالنی تھی، تمہاری طرف سے ماں باپ کو ٹھنڈک ملنی چاہیے تھی نا، تم نے یہاں پر بھی پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی ہے۔
ہدایت کس سے لینی چاہیے؟ جس نے اس چیز کو بنایا ہو، اور انسانوں کو کس نے بنایا ہے؟ تو موسیٰ تو وہاں سے ہدایت لے کر بتا رہے ہیں، فرعون تو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ فرعون بھی اپنے سے پہلے انبیاء کی بات کو ماننا ہوتا تو آج اس حال کو پہنچتا۔ ڈاکٹر صاحب برا نہ لگے تو میں کہوں کہ وہ تو بیچارہ ایک تھا نا، میری قوم کے اندر فرعونوں کا وہ لشکر ہے، گھر گھر کے اندر لشکر بیٹھا ہوا ہے، مورچے لگائے ہوئے۔ یہ بات کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت سمجھایا جا رہا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، معاویہ، سنو، تم اگر لیڈر بنے ہو، عتبہ، شیبہ، سنو، اگر لیڈر بنے ہو تو تمہارا کام قوم کی صحیح رہنمائی ہے۔ وہ تو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، فرعون کی طرح پھر ڈوبنا چاہتے ہو۔ یہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو حوصلہ دیا گیا اور دوسروں کو سمجھا دیا گیا کہ واپس آ جاؤ۔ آج بھی یہ آیا کریمہ موجود ہے وقت کے فرعونوں کو سمجھانے کے، اور وقت فرعونوں کا جو ساتھ دے رہے ہیں ان کو سمجھانے کے۔ ہدایات کہاں سے لینی ہے؟ یہ ٹی وی سارا اللہ والی ہدایات دے رہا ہے نا، جو گورنمنٹ ہمیں تک پہنچاتی ہے۔ یہ موبائل کے اوپر جو کچھ آتا ہے، جو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی ہمسائیگی میں چائنا ہے، چائنا کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمیونزم کی ہے، سوشلزم کی ہے۔ سوشلزم کے خلاف کوئی بھی بات ان کے ملک میں داخل ہو سکتی ہے؟ لے جو اپنا یوٹیوب، لے جو اپنا فیس بک، ہمیں نہیں ضرورت، سینسر لگا دیے، اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ اگر یہاں پر بھی اللہ کی ہدایت والا سلسلہ ہوتا اور یہ بھی اسلامی حکومت ہوتی تو یہاں بھی سینسر لگ جاتے کہ نہ لگ جاتے؟ میری قوم برباد ہوتی؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ رات کو آپ اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہوں تو اچانک گندی آ جاتی ہے، ایک دفعہ اسے کلک کر لیں، پھر گندی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ تو بندہ بھی ایک کو دیکھ کے بعد سکرول کرتا ہے آگے، پھر آگے اور زیادہ اور زیادہ، فجر کی اذان آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہو رات گزر گئی، میں نے تو صبح کام کرنا، چلو یہ 2 گھنٹے جو ہیں یہ سو لوں۔ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سونے جا رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر کے اندر یہی روٹین نہیں چل رہی؟ یہی ہدایت ہے نا؟ رات کو دیر تک سونے کی ہدایت ہے نا؟ گندی چیزیں دیکھنے کی ہدایت ہے نا؟ میں نے تو بات کو ہلکا کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ وقت کا سربراہ اگر سینسر لگا دیتا تو یہ چیزیں نہ آتی، یہ میں نے ہلکا کرنے کے لیے، ورنہ گھر کی سربراہی اقوام تجھے ملی ہے، تو نے گھر میں سینسر لگایا۔ یہ موبائل مفت ملتا ہے نا، تو ہی لے کے دیتا ہے نا اپنی اولاد کو، اور تو کہتا ہے بچے کی خاطر میں نے لے دیا، جھوٹ کہتا ہے، تو نے سٹیٹس کی خاطر لے کر دیا، خود بھی سٹیٹس کے لیے لیا ہوا ہے، ورنہ موبائل تو
عام بھی موبائل ہوتا تو تمہارا کام ہو جاتا، لیکن 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا کیوں موبائل لیتے ہیں؟ اسٹیٹس سمبل ہے۔ تو میری اس کی اپروچ نہیں ہے تو میں 60-70 کا لے لیتا ہوں، میری اس کی اپروچ نہیں ہے تو میں 20-25 والا لے لیتا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ میں بھی 10 لاکھ والا ہی لوں۔ 12 سال کا بھی مل جاتا ہے۔ وہ تھوڑے ملتا ہوئے گا وما ہدا کا لفظ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کس سے لینا ہے؟ جس نے بنایا، خالق نے بنا کے ویسے نہیں بتا دیا کہ یہ میرا قانون ہے، لکھ کر دے دیا ہو، اس طرح نہیں کیا۔ ایک ڈیمانسٹریٹر پہلے ساتھ دیا ہے، اپنی کتاب دی ہے، ساتھ ڈیمانسٹریٹر دیا ہے، وہ پورا اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بڑے لوگ ہی کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ انسانوں میں سے ہی اٹھاتا ہے، ان کو نبی بناتا ہے، وہ انسان کر کے دکھاتے ہیں تاکہ اسوہ بن جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے۔ تو گھر میں بھی ہدایات دیجئے، کم از کم اتنا تو کر لیں۔ وہ ورنہ اپنے گھر کی نفسیات کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، فیصلہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور کر لیجئے کہ رات کو 10 بجے گھر والوں کے، خصوصاً نوجوانوں کے اور بابوں کے نوجوانوں کے اور بابوں کے موبائل لے کر اپنی میز پر رکھ لیں۔ آپ کا ماضی بھی تباہ ہو رہا ہے، آپ کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے۔ میری اس درخواست کو مان لیجئے۔ 10 بجے کے بعد تنہائیاں شروع ہو جاتی۔ موبائل میں جو گندی ایپ آتی ہے، میں گندی ایپ کا لفظ ویسے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ہیروئن نے جو جملے بولے ہیں، ہیرو نے جو جملے بولے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اس کے اثرات بڑھ جاتے۔ پھر وہ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کے جملے بولے، وہ لڑکا بھی چاہتا ہے کہ اس طرح کے مجھے بھی کوئی جملے بولے۔ یہ خواہش بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب انہیں موقع ملتا ہے محلے دار سے، اپنے کلاس فیلو سے، کہیں موقع مل جائے تو ان سے وہ جملے جب پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کی غیرت جاگ جاتی، پھر اس بیٹی کو مارنے لگ جاتے، اس بیٹے کو برا کہتے ہیں۔ یہ آگ کس نے لگائی ہوئی ہے؟ تمہاری آگ کو میرا اللہ ٹھنڈا کرنا چاہتا، تمہاری لگائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا، ورنہ آخرت کی آگ پھر موجود ہے، ورنہ آخرت کی آگ پھر موجود۔ اس میں مرنا چاہو گے تو مر نہ سکو گے، جینا چاہو گے تو جی نہ سکو۔ کتنے منٹ ہیں؟ ٹائم ہو گیا۔ آج آیت نمبر 79 پڑھ لیا ہے، آگے 80 پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔